السلام علیکم، میں ہوں عائشہ ذوالقرنین۔ آج کا ہمارا سفر ہے مکہ سے مدینہ۔ مکہ کے فرائض پورے کر کے اب ہم لوگ مدینہ کے سفر پہ روانہ ہیں۔ ہم لوگ مسجد قباء میں پہنچ چکے ہیں اور اب یہاں پہ ہم لوگ نفل وغیرہ ادا کر رہے ہیں۔ مسجد اندر سے بہت خوبصورت ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مسجد قباء صرف پتھر اور اینٹوں کی عمارت نہیں ہے، یہ تو ہے ایمان کی پہلی علامت۔ یہاں آنے والا ہر زائر دراصل اپنے ایمان کی بنیادوں کو مضبوط کرنے آتا ہے۔ میں یہاں کھڑی ہوں تو مجھے محسوس ہو رہا ہے جیسے تاریخ زندہ ہو گئی۔ وہ پہلے مسلمان، ان کا جوش، ان کا یقین، سب کچھ تو سامنے نظر آنے لگتا ہے۔ اس اسلام پر عمل پیرا ہے، اس کی بنیاد یہاں سے پڑی تھی۔ یہ عمارت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمارا دین کتنا خوبصورت، کتنا پرامن۔ اے اللہ، ہمیں بھی اس طرح اپنے دین پر قائم رکھ جس طرح تو نے اس مسجد کی بنیاد رکھی۔ ہمارے دلوں میں ایمان کی وہی روشنی بھر دے جو پہلی مسجد میں بھری تھی، آمین۔ یہ تھی مسجد قباء کی سیر۔ مدینہ کے ساتھ جڑے رہیں مزید روحانی سفروں کے لیے۔ اب ہم بدر کے مقام پر آئے ہیں۔ یہاں پر شہداء کی قبریں مبارک ہیں۔ کتنے ہی شہداء کرام ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسلام کی بنیاد رکھی۔ یہاں پہ ہم لوگ کچھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تھے، بھوک زوروں کی لگ گئی تھی ہمیں، تو ہم نے سوچا پہلے کچھ تھوڑا سا کھا لیا جائے۔ یہاں آنے والا ہر انسان اپنے ایمان کی بنیادوں کو مضبوط کرنے آتا ہے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ احساس کتنا گہرا ہوگا۔ یہاں آنے کے بعد ہی سمجھ آتی ہے کہ مدینے کی ہوا میں دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اتنا سکون، اتنی ٹھنڈی ہوائیں، ہر جگہ سکون سکون محسوس ہو رہا تھا۔ اس شہر نے مجھے سکھایا کہ سادگی میں کتنا آرام ہے۔ یہاں کی راتیں، یہاں کی فجریں، ہر لمحہ رب سے قربت کا احساس دلاتا ہے۔ یہاں رات میں رات ہونے کا احساس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ مسجد سے باہر نکلے تو مدینہ کی گلیاں اپنے دامن میں طریق سمیٹے ہوئے ہیں۔ ہر طرف امن اور سکون کی فضا ہے، الحمدللہ۔ مدینہ جیسی پرسکون جگہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ یہاں پہ اتنا سکون ہے اور اتنی ٹھنڈی ہوائیں، ماشاءاللہ ہر طرف سکون ہی سکون نظر آ رہا ہے۔ اے اللہ، ہمیں بھی اس طرح اپنے دین پر قائم رکھ، ہمارے دلوں میں بھی ایمان کی وہی روشنی بھر دے جو یہاں کے شہداء کے دلوں میں تھی۔ یہ ہے وہ دروازہ جس سے گزرتے ہی دل کس قدر اطمینان سے بھر جاتا ہے۔ دیکھیے یہ سبز گنبد جو صدیوں سے محبت کی نشانی بنا ہوا ہے۔ اب ہم کھڑے ہیں اس مقدس جگہ کے سامنے۔ یہاں الفاظ کم پڑ جاتے ہیں، بس دل کی گہرائیوں سے ایک سلام پیش کرنا ہے۔ مسجد سے باہر نکلیں تو مدینہ کی گلیاں اپنے دامن میں طریق سمیٹے ہوئے ہیں۔ ہر طرف امن اور سکون کی فضا ہے۔ جیسے ہی آپ یہاں قدم رکھتے ہیں محسوس ہوتا ہے جیسے آپ صدیوں پہلے مسلمانوں کے گروہ کا حصہ بن گئے ہیں۔ ان کے ایمان کی یاد تازہ ہو جاتی ہے یہاں پر آ کر۔ فجر کی اذان کا ٹائم ہو گیا تو ہم لوگ عورتوں کی طرف چلے گئے نماز ادا کرنے کے لیے۔ تو یہ میرے ہسبینڈ آ گئے ہیں مردوں کی سائڈ پہ نماز ادا کرنے کے لیے۔ یہ وہ مقدس زمین ہے جہاں اسلام کے پہلے خلیفہ کی یاد بسی ہوئی ہے۔ ہر پتھر گواہ ہے اس عظیم فیصلوں کی جو یہاں سے دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے۔ میں بھی یہاں پہ کھڑی ہو کر دعا مانگ رہی ہوں۔ دل میں ایک عجیب سا اطمینان اور ایک سکون تھا۔ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم مجھ پر ایمان کیوں لائے تو انہوں نے جواب دیا کیونکہ آپ سچے ہیں۔ یہی تھا صدیق ہونے کا مطلب۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق کی قبر مبارک بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کے پاس ہی ہے۔ کیا کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمانوں میں کون سی ایسی خوبیاں ہوتی ہیں جو انہیں دنیا کے تمام لوگوں سے ممتاز کرتی ہیں؟ جی آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔